والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 14 اگست بروز اتوار کو آنے والی ہے۔ یہ آزادی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آزادی کے پیچھے کیا کچھ ہوا، ہم پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، خاص طور پر نوجوانوں، بچوں کی، کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باجا بجا لیا، سارے لوگ محلے کا جو ہے دماغ خراب کر دیا، سلنسر نکال کر موٹر سائیکل چلا لی، یا فوجیوں کی پریڈ دیکھ لی جہازوں کی، یا تھوڑے سے ملی نغمے گا گو لیے، ڈانس ڈوس کر لیا۔ اس کا نام ہم نے 14 اگست رکھ دی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے کہ تحریک آزادی میں علماء اہل سنت کا کردار۔ موضوع یہ بھی بن سکتا تھا کہ قربانیاں کیا کیا دیں، عام لوگوں نے کیا کیا دیں، وہ بھی ایک الگ طویل ٹاپک ہے۔ صرف علماء اہل سنت کا اس لیے خاص کیا ہے کہ آج میڈیا کے اوپر کئی سیکولر، لبرل، بے دین لوگ بیٹھ کر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ تو ہمارے معاشرے میں ترقی کی رکاوٹ ہے، یہ داڑھیاں رکھتے ہیں، یہ شدت پسند ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ قائد اعظم جو تھا وہ تو سوٹ بوٹ پہنتا تھا، وہ ناشتے کرتا تھا، ڈبو روٹی انڈے، کوئی دیسی بندہ تھوڑی تھا وہ۔ تو ہمارا ملک جو ہے وہ انہی مولویوں کی وجہ سے نقصان میں ہے۔ حالانکہ سارا عرصہ آج تک کسی مولوی نے وزیر اعظم کی کرسی نہیں سنبھالی، اس کے باوجود سارے پاکستان میں جو کچھ نقصان ہو رہا ہے، پاکستان اگر ترقی نہیں کر رہا تو اس میں مولویوں کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم سے ہمارا کردار پوچھیں تو تمام مسلمان علماء کا کردار اپنی جگہ، صرف دعوت اسلامی کا کردار اگر پیش کروں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں گرجوں کی جگہ جا جا کر دعوت اسلامی نے مدرسے قائم کر دیے ہیں۔ ہمارا آج بھی یہاں کا مدرسے کا پڑھا ہوا حافظ قرآن، جامعہ کا پڑھا ہوا عالم دین ایز اے امام، ایز اے استاد جا کر وہاں جا کر ڈیوٹی کرتا ہے، اور یہاں کا پڑھا لکھا یونیورسٹیوں میں بی اے کر بھی جائے تو اس کی ڈگری بی اے نہیں مانی جاتی، ایف اے میٹرک مان کے اس کو رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹیسٹ جیلی ڈگری ہے اس کے بعد۔ ہمارے جن کے اوپر کروڑوں اربوں روپے لگا دیے اس اسکول کی، کالج کی تعلیم کو یورپ والے تو مانتے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے کا جا کر آج بھی ایز اے امام، ایز اے مدرس، ایز اے استاد وہاں جا کر نوکری کرتا ہے، اور بڑے بڑے مدرسوں کے اندر دعوت اسلامی کے اس وقت پاکستان سے گئے ہوئے علماء اور حفاظ دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن چونکہ موضوع میرا تاریخ ہے کہ آزادی میں علماء کا کیا کردار تھا، تو خلاصہ یہ ہے شروع کا کہ آزادی کی جو اصل بنیاد رکھی گئی وہ 1857 میں رکھی گئی۔
بیسیکلی 1857 کی جو تحریک آزادی تھی وہ مسلمانوں کی ناکام ہو گئی تھی، اور وہ شروع یوں ہوئی کہ انگریزوں کے اندر جو فوج تھی اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے۔ اب جو انگریز کارتوس دیتے تھے چلانے کے لیے، اس کو پہلے منہ سے کھولنا پڑتا تھا، اور اس کارتوس کے اندر سور اور گائے کی چربی تھی۔ یہ ایک بات نکلی کہ لو جی اس میں تو چربی ہوتی ہے سور کی اور گائے کی، ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے اور مسلمان سور کا نہیں کھاتے۔ اس طور پر فوجیوں کے اندر بغاوت ہوئی، برطانیہ کے خلاف فوجیوں کے اندر بغاوت کی، مسلمانوں نے بھی کی، ہندوؤں نے بھی کی، کہ ہم ایسے کارتوس نہیں چلا سکتے۔ اب انگریز جو تھے وہ اقتدار کے نشے میں تھے، غرور تھا، جس طرح کئی بادشاہوں کو ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی تعداد فوج کی جو تھی ان کو نوکری سے نکال دیا۔ جب فوجیوں کو نوکری سے نکالا تو وہ بغاوت میں آ گئے، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا پلان بنائے، اور دلی میں پہنچ کر جو ظفر جو تھے آخری مغلیہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے ساتھ مل کر بغاوت کا اعلان کیا۔ اور اسی دوران ایک بہت بڑے مفتی تھے فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دلی کی جامعہ مسجد میں بیٹھ کر جہاد کا فتویٰ دیا، اور باقاعدہ اس کو تحریری فتویٰ میں لکھا کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا جائے، تاکہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے دین کے اوپر، ہمارے دیگر معاملات کے اندر دخل اندازی نہ دیں۔ اس فتوے کے اوپر بہت اکابرین علماء کرام نے دستخط کیے، اس کی تصدیق کی۔ وقت کے حاکم کے خلاف فتویٰ جا رہا ہے، اور علماء کرام اس کے اوپر تصدیقیں کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ ہماری جانوں کو مسائل ہوں گے، لیکن دین کے کام کے لیے اس فتوے کی تصدیق کی۔ بغاوت شروع ہو گئی۔ وہ فتویٰ جب عام ہوا، اس زمانے میں لوگ ہماری طرح نہیں تھے کہ علماء کو مطلب کا فتویٰ لیا، علماء سے مطلب کی بات پوچھی، یا لفٹ ہی کوئی نہیں کروائی۔ پہلے دور کے لوگ جو ہوتے تھے علماء کرام کی ادب کرتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے، اسی لیے اتنی طلاقیں بھی نہیں ہوتی تھیں، اتنی حرام خوریاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح کے لیڈر بھی نہیں ہوتے تھے۔ دین کا کچھ نہ کچھ اندر ہوتا تھا، ہمارے بڑوں کے اندر ہم نے دیکھا موجود ہوتا تھا، حالانکہ چٹے ان پر ہوتے تھے۔ بہرحال وہ فتویٰ جب عام ہوا، بغاوت زیادہ زور پکڑ گئی، لیکن انگریز جو تھے انہوں نے اس بغاوت کو دبایا، اور آہستہ آہستہ کئی لوگوں کو قتل کیا، اور وہ جو آزادی کی تحریک تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب آزادی کی تحریک ختم ہوئی تو اب انگریزوں نے ان اسباب کی طرف بھی توجہ کی، ان لوگوں کی طرف بھی توجہ کی کہ جو آزادی کی تحریک کا باعث تھے۔ لہٰذا انہوں نے جنگ آزادی کے تحریک کے بعد بے شمار دیہات اور گاؤں جلا دیے، کثیر دیہاتیوں کو پھانسی دی۔ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، لوگ اپنے گھروں کے اندر مٹی کھود کر اپنے خزانے رکھتے تھے، اپنا پیسہ رکھتے تھے۔ تو انگریزوں نے گھروں کے گھر لوٹے، زمینیں کھود کر ان کا مال لوٹا، اور بچی کچی کوئی شے تھی تو پادریوں نے وہ بھی یوں ختم کی کہ انگریزوں کو فتوے اپنے طور پر دیے کہ مسلمانوں کو مارنا، اس آزادی کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف لڑنا یہ باعث ثواب ہے۔ اور انہوں نے یوں کہا کہ ہم نے تو ان کافروں کو، یعنی تمام انگریزوں کے علاوہ جو عیسائیوں کے علاوہ لوگ تھے ان کو کافر کہتے ہوئے پادریوں نے کہا کہ بڑی شائستگی کے ساتھ ان کو عیسائی ہونے کی دعوت دی تھی، نعمت دی تھی، انہوں نے نہ صرف اسے ٹھکرایا بلکہ تشدد پر اتر آئے۔ اب تلوار نیام سے نکال لینی چاہیے اور ان سے 1000 گنا بدلہ لینا چاہیے۔ لندن کے اخبار دا ٹائم میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہاں ہندوستان میں ہر درخت کے اوپر ایک باغی کی لاش لٹکی ہونی چاہیے۔ پھر واقعی یہ ہوا
دلی میں کوئی ایسا درخت نہ تھا جس سے کوئی لاش نہ لٹکی ہوئی نظر آئے. 1 سال تک ان لاشوں کو ہٹانے کی اجازت نہ تھی, اسی طرح درختوں پہ لٹکی رہیں. کانپور کے ایک برگد کے درخت سے 150 لاشیں لٹکی ہوئی نظر آئی. یعنی عیسائیوں نے, برطانیہ نے اس طرح بدلہ لیا کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا, درختوں کے اوپر 1 سال لاش کو لٹکایا تاکہ آئندہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی طرح کی جرت نہ کر سکے. اب یہ قتل و غارت چلتی رہی تو ڈاکٹر ولیم میور نے وائسرائے کو رپورٹ بھیجی کہ 1857 کی جنگ تو صرف مسلمانوں نے لڑی ہے, ان کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے, ہم اس وقت تک ان پر حکومت مضبوط نہیں کر سکتے جب تک ان کے دل سے جذبہ جہاد ختم نہ کریں, اور ان کے دلوں میں جذبہ جہاد جو دیتے ہیں وہ علماء ہیں. ان علماء کو ختم کرو تب مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم ہوگا. جب جذبہ جہاد ختم ہوگا تو تب برطانیہ جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر مضبوط حکومت قائم کر سکتی. یہ رپورٹ جو تھی یہ وائسرائے کو پیش کی گئی. ڈاکٹر ولیم میور نے یہ رپورٹ پیش کی کہ انہوں نے توجہ کی نا کہ کیا اسباب ہوئے تحریک آزادی کے, تو اس کے بعد جب بدلے لینا شروع ہوئے تو یہ رپورٹ ایک بنائی گئی کہ یوں علماء کو ختم کیا جائے جو جہاد کے فتوے دیتے ہیں. لہٰذا یہ رپورٹ جب سامنے آئی تو برطانیہ نے مسلمان علماء اکرام کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے, اور جس کو پڑھ کر انسانی روح کانپ اٹھتی ہے. انگریز مورخ ڈاکٹر ٹامس اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ 1864 سے 1867 تک 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے المناک ترین سال تھے. ان 3 برسوں میں 14,000 علماء اکرام کو پھانسی دی گئی. 3 سالوں کے اندر 14,000, یہ ہم نہیں لکھ دیتے, انگریز لکھ رہا ہے کہ 14,000 علماء اکرام کو 3 سال کے اندر پھانسیاں دی گئی. وہ لکھتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو. علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کر جلتے تندور میں ڈال دیا جاتا تھا. لاہور کی شاہی مسجد, بادشاہی مسجد میں پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا, اور ایک دن میں 80 علماء کرام کو یہاں پھانسی دی جاتی رہی ہے. آج اسی بادشاہ مسجد میں ہم نظارے کرنے جاتے ہیں, وہاں سے کھڑے ہو کر ہم رنگ رلیاں دیکھتے ہیں, حالانکہ اسی مسجد کے اندر علماء کرام کو ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی کی سزا دی گئی. کس جرم میں؟ کہ تم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیوں کیا, انگریزوں کے خلاف آواز کیوں اٹھائی. جذبہ جہاد کے اس جوش کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام کو شہید کیا گیا. یہی ٹامس جس نے یہ پہلا جملہ لکھے ہیں, یہ لکھتا ہے کہ میں دلی میں ایک خیمے میں ٹھہرا ہوا تھا, مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی. میں خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ انگارے دہک رہے تھے, اور ان انگاروں پر 40 علماء کو کپڑے اتار کر پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد 40 علماء لائے گئے, اور ایک انگریز افسر نے ان سے کہا, اے مولویوں, جس طرح ان کو آگ میں ڈال کر جلایا جا رہا ہے تم کو بھی جلایا جائے گا. اگر تم میں سے ایک آدمی بھی یہ کہہ دے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ٹامس کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ یہ علماء, یعنی انہیں دیگر 40 علماء لائے, پہلے کے 40 علماء کو دکھایا کہ دیکھو ان کو جو آگ کے اوپر جلایا جا رہا ہے تمہیں بھی جلائیں گے, بس اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شامل نہیں تھے.
انگریز ٹام سے لکھتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارے کے سارے آگ کے اوپر پک گئے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں تھا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے مولوی نہیں تھے جو اپنی گدیوں کے لیے چاپلوسیاں کریں، صحابہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ پلپلے ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جنہوں نے دفاع صحابہ میں اس صدی میں اس دور میں ایک اہم کردار ادا کیا اور بچے بچے کو کہہ دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی، اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کئی مولوی۔ 4 یاروں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جی 4 یار کیوں کہتے ہو، سب یار کہو، تکلیف چاروں کی ہے، بڑے پیر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی ہیں، لیکن اس دور میں جب اسلام کا ذوق شوق تھا، ایک بہار تھی، لوگوں کے اندر اسلام زندہ تھا، تو انہی لوگوں میں جو علماء بنتے تھے ان کے اندر بھی وہی اسلام ہوتا تھا۔ آج نیلا دیلا جس کو کچھ بھی نہیں آتا، جس نے نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے، وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اپنے ساتھ مفتی لگا کر ایسے ایسے بے بونگے فتوے دیتا ہے کہ نہ سر نہ پیر، لوگ اس کو مفتی سمجھ رہے ہوتے، بس مشہور ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے خلاف، کوئی امیر اہل سنت کے خلاف تقریر کر دیتا ہے، کوئی دوسرے بڑے عالم کے خلاف بکواس کر کر لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ چلو جی میں بھی مولوی ہوں۔ بہرحال علماء کا یہ کردار تھا۔ پھر فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا اور اس کے اوپر بڑے بڑے علماء نے تصدیقیں کی۔ اب انگریزوں کو ان کی تلاش تھی کہ ان کو قابو کیا جائے۔ اس وقت ان کے ہزاروں کے اندر شاگرد تھے پورے ہندوستان، بہت بڑے عالم دین تھے، منطق کے مایا ناز بادشاہ تھے، فلسفہ، منطق، دیگر علوم کے اوپر بہت بڑی دسترس حاصل تھی۔ تو ان کے پیچھے بھی انگریز تھے کہ ان کو پتہ کیا جائے۔ کئی علماء کرام جو ان کے شاگرد بھی تھے، جنہوں نے تصدیقیں بھی کی تھی، وہ بھی نہیں مل رہے تھے۔ اب انگریزوں نے ایک چال سوچی، انہوں نے یہ چال چلی کہ اعلان کیے گئے کہ لو جی جو بھی انگریزوں کے خلاف لڑا ہے یا جس نے بھی فتویٰ دیا ہے، انگریزوں نے اس کو معاف کیا، یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اب فضل حق خیر آبادی مختلف جگہوں پر جاتے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کبھی علی گڑھ میں تھے، کبھی کسی دوسری جگہ، کبھی کسی دوسری جگہ۔ جب یہ اعلان ہوا کہ سب کو معافی مل گئی ہے، تو فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے علاقے خیر آباد میں آ گئے۔ تو مخبر نے جو تھی وہ رپورٹ دے دی کہ لو جی مفتی صاحب آ چکے ہیں۔ انگریزوں نے ان کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو جج کے سامنے جب پیش کیا گیا تو وہ جو جج تھا، وہ جج ان کی کتابیں پڑھ کر ان سے متاثر تھا۔ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی تھی جج نے، اور جج دل سے ان کا معترف تھا کہ یہ ایک بہت بڑا عالم دین ہے، ایک عزت والی شخصیت ہے۔ اور جو گواہ تھا اس نے بھی جب دیکھا کہ میرے سامنے فضل حق خیر آبادی ہیں، تو وہ گواہ اپنی گواہی سے مکر گیا، اور جج نے آ کر فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ بس یہ کہہ دیں کہ یہ فتویٰ میرا نہیں، آپ بس یہ کہہ دیں کہ یہ فتویٰ میرا نہیں، تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بری ہیں۔ جج یہ کہہ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا اور فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آپ سمجھ گئے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جب کارروائی شروع ہوئی تو گواہ مکر گیا کہ لو جی میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، یہ تو وہ نہیں ہے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ اب جب ساری کارروائی مکمل ہو گئی، این جب جج فیصلہ دینے لگا تو فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے، فرمایا اس گواہ نے میری شخصیت کا لحاظ کرتے ہوئے میرے خلاف گواہی نہیں دی، حق بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ میں نہیں دیا۔ یہ جب جج نے سنا تو جج سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بہرحال جب آپ نے واضح اقرار کیا تو جج نے آپ کو عمر قید کی سزا دی، اور وہ عمر قید بھی کہاں کی؟ کالا پانی کی سزا تھی۔
تو آپ جو تھے وہ کالا پانی سزا میں پہنچ گئے، اور آپ کے ساتھ ساتھ جنہوں نے تصدیقیں کی تھی ان میں سے کئی علماء، علامہ کاکوری رحمۃ اللہ علیہ اور جعفر تھانی سیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ، وہ بھی سزاؤں میں تھے، اور کالا پانی کے اندر ہی آپ دنیا سے پردہ کر گئے. یعنی اس قدر اذیتوں کے ساتھ جو تھا وہ آپ کو جو ہے وہ سزائیں دی گئیں کہ آپ اپنے اس موقف کے اوپر خود ڈٹے رہے، لیکن سزائیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی. آپ کے ساتھ جو تھے مولانا جعفر تھانی سیری وہ لکھتے ہیں ان سزاؤں کے بارے میں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کریاں، پیروں میں بیریاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں. انگریزوں نے ہم 3 علماء کے لیے خاص لوہے کے کفس تیار کروائے اور ہمیں ان پر ڈال دیا. اس پنجرے میں لوہے کی چونچ دار سلاخیں بھی لگوائیں، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے. ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہے تھے. 1857 کی جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا. غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم تھے کہ 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سر عام پھانسی دے دی گئی یا بہت سے لوگوں کو کالا پانی کے اندر زندگی، جو زندگی سے بھی بدتر زندگی تھی، وہ گزارنی پڑی. اسی طرح ایک عالم تھے مولانا احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے. ایک انگریز نے ان سے کچھ عربی پڑھی ہوئی تھی. وہ انگریز اس وقت ان لوگوں میں سے تھے جو مسلمان علماء کو پھانسی دے رہے تھے. اس انگریز نے آپ سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ صرف زبان سے کہہ دیں کہ اس تحریک آزادی میں شریک نہ تھا تو میں آپ کو پھانسی سے نکلوا لوں گا. سنیں ہمارے علماء نے کیا کہا. احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں یہ بات کر کے رب العزت کے دفتر سے اپنا نام نہیں نکلوانا چاہتا. تیرے نام سے، تیرے دفتر سے تو نکل آؤں گا، تو رب کے دفتر سے بھی نکل آؤں، ان مجاہدین کے دفتر سے اپنا نام خارج کروا لوں؟ نہیں، آپ کو بھی سر عام سب کے سامنے چونک کے اندر پھانسی دی گئی. حالانکہ چاہتے صرف اتنا کہہ دیتے، ہم جیسے تو چلو کوئی گل نہیں، جھوٹ بولو. جھوٹ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ لوگ جھوٹ بھی بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے. اب وہ صورت جائز ہو یا ناجائز ہو، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے فارمولے کے ساتھ، کوئی گل نہیں مجبوری ہے جھوٹ بولو، ذرا سی بات چلو جی جھوٹ بولو، شریعت آڈی سخت نہیں. اب یہاں کیا تھا، جان بچانی تھی جس کی قرآن اجازت دے رہا ہے. اس کے باوجود علماء کرام نے اپنی جانیں دے دیں، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. حالانکہ لیتے تو جائز تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کا لیتے تو شرعاً گناہ نہیں تھا، تو مجبوری ہے، پھانسی کی بیعت مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے کر لو تو شریعت اجازت دیتی ہے. کوئی بندہ جڑے بتنا مرضی بڑا مفتی ہوتا، اس بات کے اوپر امام حسین کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا تھا کہ آپ نے بیعت کیوں کی. لیکن ان ہستیوں نے رہتی دنیا تک استقامت ہمیں سکھائی کہ حق بات کے اوپر ڈٹ جاؤ، یہ چھوڑ دو کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے. بس جو حق بات ہے اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. جتنا مرضی دنیا اعتراض کرتی رہے، تنقید کرتی رہے، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، تنقیدیں برداشت کر لو. وقتی طور پر بندے کے اوپر تنقید ہوتی ہے، لیکن فتح امام حسین کی قیامت تک باقی رہے گی. فتح ان علماء کرام کی قیامت تک. آج بھی ہم ممبروں کے اوپر ان کا نام لے رہے ہیں. اگر یہ مکر گئے ہوتے اپنی باتوں کے اوپر، اپنا فتویٰ لے لیا ہوتا تو ہم ان کا کبھی بھی اس طرح ممبر کے اوپر ذکر نہ کرتے. بہرحال یہ تحریک آزادی کا جو بیج تھا یہ وقتی طور پر تو ختم ہو گیا پودا، لیکن یہ بیج بویا جا چکا تھا. ان علماء کرام نے لوگوں کے ذہنوں میں آزادی کی ایک تحریک کو پیدا کر دیا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو درخت تھا وہ بنتا گیا اور ایک تنا آور درخت بن کر ہمیں 1947 میں پاکستان کی صورت میں ملا.
جب دوبارہ تحریک آزادی کی لہر اٹھی، اس وقت جب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد گاندھی کے ساتھ مل گئی، اس وقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ آج ہم ہر بندہ مولوی اپنے طرف لے جاتا ہے، ہر فرقے والا کہتا ہے جی اسی رکھی دو قومی نظریے کی بنیاد، اور بعض وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو برا بھلا کہا، کئی لوگ مودودی کو کہتے ہیں جی مودودی صاحب نے پاکستان کا دو قومی نظریہ رکھا، حالانکہ مودودی وہ بندہ ہے کہ جس کو جب قائد اعظم نے کہا پاکستان کی دعا کرو تو اس نے کہا تھا ناپاکستان کی دعا میں نہیں کر سکتا۔ آج یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اس کو دو قومی نظریے کا بانی بنا دیا گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ سر سید احمد ہاں وہ معجزات کا منکر تھا، وہ جنت کا منکر تھا، وہ دوزخ کا منکر تھا، وہ حوروں کا منکر تھا، وہ شیطان کا منکر تھا، وہ فرشتوں کا منکر تھا، اتنا بڑا مرتد تھا، وہ آج ہیرو بن گیا۔ تاریخ ہم نے پڑھی نہیں، ہم نے الٹ پڑھا۔ جس کا جو راج آیا، جس حکومت کا جو نظام آیا، اس نے اپنے مطابق ایک نصاب ہمیں پڑھا دیا۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے مجاہدین اصل کون ہیں، کن لوگوں نے قربانیاں دی اور کس طرح دی۔ جو جتھے لگا ہے ان کے پیچھے ہی لگا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ ثابت کر دے نا کہ آج کا جو وزیر اعظم ہے اس کا پردادا پاکستان بنانے میں بڑی اس نے کوشش کی، تو ہم سارے اس کے پیچھے چلے گئے، ہاں جی کی ہے بھائی کی ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ کریں گے اس کا دادا ہے کون تھا، بس جی میرے لیڈر نے جو کہہ دیا، یہی سسٹم چل رہا ہے۔ بہرحال اس وقت دو قومی نظریہ، جبکہ سارے کے سارے آزادی چاہتے تھے اور گاندھی کو اپنا لیڈر بنائے بیٹھے تھے، اس وقت سب سے پہلے جس نے فتوے دیے اور تحریری طور پر لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت تھے۔ آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے سب سے پہلے کتابیں لکھی کہ کبھی مسلمانوں کا لیڈر کافر نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں، آپ نے فتویٰ دیتے ہوئے لکھا کہ اب جس شہر، جس قصبہ، جس گاؤں میں چاہو آزماؤ، دیکھو اپنی مذہبی قربانی کی گائے کے لیے گائیں پچھارو، اس وقت یہی ہندو، یہی تمہاری بائیں پسلی کے نکلے، یہی تمہارے سگے بھائی، یہی تمہارے منہ بولے بزرگ، یہی تمہارے آقا، یہی تمہارے پیشوا تمہاری ہڈلی پسلی توڑ ڈالیں گے۔ جب انگریزوں کے لڑنے میں ہندو مسلم اتحاد ہوا نا تو کئی مولویوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے یار گائے کی قربانی چھوڑ دو، بکرے کی کرو، اونٹ کی کرو، گائے کی کیوں کرتے؟ ایسے لڑائیاں ہوتی ہیں، ہندو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت کہا کہ تم انگریزوں کو ساتھ لڑنے کے لیے ہندوؤں کو اپنا لیڈر بنا بیٹھے ہو اور ان کے لیے اپنے مذہبی چیزوں کو ترک کر بیٹھے ہو، سول و کلیت والا روپ دھار لیا ہے۔ اگر یہ تمہارے بھائی ہیں جس کو گاندھی کو تم اپنا لیڈر مانتے ہو، ممبروں کے اوپر بٹھاتے ہو، ان کو اپنا سگا بھائی کہتے ہو، ان کے لیے نعرے لگاتے ہو، تو پھر ان کو چیک کرنا تو ان کے سامنے گائیں ذبح کرو، دیکھو تمہاری ہڈی پسلی نہ توڑ دے، تو پھر کاہے کا اتحاد بھی تمہارا؟ جب وہ تمہیں تمہارے دین کے مطابق نہیں چلنے دے رہے تو آزادی کے بعد تم ایک دین کے مطابق کیسے چلنے دیں گے؟ فرمایا کہ ان متفرقات کا جمع کرنا بھی جہنم میں ڈالیے۔ وہ آج تمہارے ہندوؤں اور نہ صرف ہندوؤں، تم سب ہندو پرستوں کا امام یعنی گاندھی صاف کہہ چکا ہے کہ مسلمان اگر قربانی کی گاؤں نہ چھوڑیں گے تو ہم تلوار کے ساتھ ان سے چھڑوائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے گاندھی کا یہ قول پیش کیا کہ جس گاندھی کو اپنا لیڈر بنائے بیٹھے ہو نا، اس گاندھی کا یہ قول ہے کہ اگر مسلمان گائے کی قربانی نہیں چھوڑیں گے تو ہم تلوار سے ان سے گائے کی قربانی چھڑائیں گے۔ فرمایا یہ تمہارا اتحاد ہے کافروں کے ساتھ، یہ تم نے آزادی لڑنی ہے۔ تو پھر آپ نے مسلمانوں کو جو گاندھی کے ساتھ اتحاد کر رہے تھے ان کو کہا کہ اب کوئی شک نہ رہا کہ تمام مشرکین ہند دین میں ہم سب سے لڑنے والے ہیں،
اعلیٰ حضرت نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ سارے مشرک دین میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں ملیں گے، یہ تم سے لڑنے والے ہوں گے۔ آج انڈیا کے جو حالات ہیں، آج انڈیا کے مسلمان کہہ گئے ہیں کہ جناح کا جو دو قومی نظریے کی بنیاد تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ آج انڈیا کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ ان کو پاکستان بھیجو، سارے مسلمانوں کو یہاں سے نکالو۔ انڈیا کے خلاف لوگوں کو زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کئی سال پہلے کہہ چکے تھے کہ ان ہندوؤں کے ساتھ مل کر جب لڑو گے تو یہ کبھی بھی تمہیں دین کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دیں گے۔ دیکھ لو آج یہی ہو، جا کر مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی اس عورت نے کی، اور مسلمانوں کو اس کے اوپر مار بھی پیٹی، اور مسلمانوں کے خلاف قانون بھی بننا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالو۔ شدت پسند جو تھے ہندو، ان نے یہ زور پکڑا ہوا ہے، جا کے آپ کو نیٹ وغیرہ کے اندر دیکھیے گا یہ حال چل رہا ہے۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے دو قومی نظریے کی یوں بنیاد رکھی۔ پھر جب مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی یہ دونوں اعلیٰ حضرت سے ملنے آئے نا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ خلافت میں، تحریک خلافت میں، آزادی میں ہمارے ساتھ رہیں اور گاندھی کو اپنا خلیفہ مان لیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے، آپ ہندو مسلم اتحاد کے دعوے دار ہیں اور میں مخالف ہوں۔ اس جواب پر جو تھے مولانا شوکت علی اور جوہر یہ تھوڑے سے ناراض ہوئے، تو آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ مولانا میں آزادی کے خلاف نہیں ہوں، میں ہندو مسلم اتحاد کے خلاف ہوں۔ آزادی میں چاہتا ہوں لیکن یوں نہیں چاہتا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر گاندھی کو اپنا لیڈر بنا لیں، خلیفہ بنا لیں اور اس طرح زندگی گزارے، نہیں، میں اتحاد کے منافی ہوں۔ پھر 1925 میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں ایک کانفرنس ہوئی، صاحبزادہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے صدر جو تھے مجلس اس کا خطبہ پڑھا، اور اس میں ایک تحریک، سیاسی تحریک رکھی، اس کا نام تھا الجمعیت العالیہ المرکزیہ، آل انڈیا سنی کانفرنس۔ اس کی ایک بنیاد رکھی، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر منتخب ہوئے، اور انہوں نے ایک سیاسی طور پر کہ ہم آل انڈیا جو سنی کانفرنس ہے، سنی تحریک ہے، اس کو سیاسی طور پر لے کر چلتے ہیں۔ پھر جب 1930 میں علماء کرام نے 1925 میں کانفرنس رکھ کر اور ایک مجلس بنا دی سیاست کی، جس کے صدر تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے، اور 1930 میں ڈاکٹر اقبال نے دو قومی نظریے کی جب بنیاد رکھی تھی، اور مسلمانوں نے ہی، ہندوؤں نے ہی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، خزائن العرفان کے جو مصنف، انہوں نے پھر اس کی تائید کی۔ کن الفاظ سے کی؟ کہ ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ ہندوؤں کے زیر اقتدار ہو اور دوسرا مسلمانوں کے، تو ہندوؤں کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ یہ ہندو اخبارات دیکھنے سے ظاہر ہوگا کہ کس طرح ہندوؤں نے غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا یہ کوئی ناانصافی کی بات تھی جو ڈاکٹر اقبال نے کہہ دی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سنی عالم دین مفتی نعیم الدین مراد آبادی کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے کہ کوئی غلط کہہ دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس سے ایک طرف مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو دوسری طرف ہندوؤں کو بھی پہنچ رہا ہے، ہندو اپنی زندگی گزارے، ہم اپنی گزارے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہندوؤں کو اس کے اوپر غصہ آیا ہے کہ مسلمان علیحدہ نہ ہو، پاکستان نہ بن سکے؟ کیا وجہ ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ کئی لوگ اس کے باوجود، اس ہندوؤں کے جلال کے باوجود ابھی بھی وہی پرانی راگ الاپ رہے ہیں اور ہندوؤں سے اتحاد پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بالکل واضح ہے کہ ہندو مسلمانوں کا اقتدار دیکھنا نہیں چاہتے، ہندو مسلمانوں کو الگ ملک کی شکل میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ پھر بات یوں چلتی رہی، لیکن مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے۔ بہت بڑی تعداد سوائے اہل سنت کے بقیہ جتنے بھی فرقے ہیں
یہ سارے کے سارے گاندھی کے ساتھ تھے. آج وہ سارے لیڈر بن کے بیٹھ گئے ہیں. آج وہ سارے دعوے دار ہیں ہم نے آزاد کروایا, ہم نے آزاد کروایا. حالانکہ ان کے مولویوں کے فتوے تھے کہ نہیں, کافر اعظم کہتے تھے قائد اعظم کو, کوئی سپیرا کہتا تھا, کوئی پتہ نہیں کیا کہ ان کو پھبتیاں کستے تھے. پھر 1946 میں جب علماء اہل سنت کا ایک فتویٰ شائع ہوا, جس میں جو آل انڈیا کانفرنس تھی وہ ساری کی ساری مسلم لیگ میں آ گئی, مسلم لیگ کو جوائن کیا, اور اس میں پھر کانگریس کی مخالفت کی گئی, مسلم لیگ کی تائید کی گئی, جس کے اندر جلیل القدر اہل سنت کے علماء نے دستخط کیے. سب سے پہلا جو دستخط تھا وہ مولانا مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا. اور یہاں کوئی ان کا آگے شاگرد تھے یا خلیفہ تھے, یعنی اہل سنت کے بڑے بڑے اکابرین نے اس وقت جو تھا وہ مسلم لیگ کو سپورٹ کی. ہاں بعض اہل سنت کے چند علماء تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ میں بھی بد مذہب جو ایک دو مولوی ہیں ان کو بھی نکالو, اس وجہ سے انہوں نے اس کے اندر حصہ نہیں لیا. لیکن اوورآل زیادہ تر سارے مسلمان جو تھے علماء, سنی علماء, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اور سب سے بڑھ کر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سپورٹ کیا. باقاعدہ آپ نے 1946 کے فیصلہ کن الیکشن میں بھی جو کامیابی ہوئی مسلم لیگ کو, 1946 کے الیکشن میں کامیابی ہوئی, سب سے پہلا بریلی شریف میں جو ووٹ ڈالا وہ مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالا. اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ ڈالے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسلمانوں والا تعلق نہ کیا جائے. پھر جب مسلم لیگ کامیاب ہوئی 1946 میں, تو قائد اعظم نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا, پیر جماعت علی شاہ صاحب کو مبارکباد دی. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اس کو مبارکباد دی. تو محمد علی جناح نے کیا کہا کہ یہ سب پیر صاحب آپ کی کوششوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے. پھر ایک موقع کے اوپر محمد علی جناح صاحب نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا, کیونکہ امیر ملت مجھ سے فرما چکے ہیں کہ پاکستان ضرور بنے گا, اور مجھے یقین واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو سچا ضرور کرے گا. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے محمد علی جناح کی محبتیں. اور پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے وہ کس قدر جو تھے وہ محمد علی جناح کو سپورٹ کرتے تھے. پھر جب محمد علی جناح صاحب کو لوگ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون سے مذہب کا ہے, کوئی کہتا تھا پارسی ہے, کوئی کہتا تھا لبرل ہے, تو کوئی کہتا تھا سیکولر ہے, اس وقت سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر پیر جماعت علی شاہ صاحب محمد علی جناح صاحب کی سپورٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے وکیل ہیں, ہم نے کوئی ان سے رشتہ نہیں کرنا جو ان کی ذاتوں کو دیکھ رہے ہیں, جو ان کے نسب کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے وکیل ہیں, مسلمانوں کے وکیل ہیں, یہ ہماری آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہمیں بھی ان کے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے. یہ ان کے خطباء جو تھے وہ موجود ہیں آج بھی, کہ کس طرح انہوں نے قائد اعظم کا جو ہے وہ دفاع کیا. اور یوں علماء کرام نے اپنی جانوں, اپنی محنتوں کے ساتھ اس ملک کی آزادی میں اپنا حصہ لیا. دیگر عوام نے جو لیا وہ اپنی جگہ ہے, کہ جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں, جس طرح عوام عورتوں نے اپنی عزتیں قربان کر دیں, بچوں نے اپنی جانیں دی, اسی طرح علماء کرام نے بھی اس آزادی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو آج یہ ملک ہمیں ملا ہے. آج جس ملک میں مولویوں کی عزت ہی کوئی نہیں, آج اس ملک میں سیکولر لبرل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو بے دین بنا رہا ہے, اور مولویوں کو شدت پسند کہتا ہے کہ ان کو کیا پتہ ہو. اور اسی وجہ سے 70 سال 75 سال میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اسی روشن خیالی کے چکر میں, اسی آزادی جو ہے پتہ نہیں کون سی آزادی ابھی اور چاہیے. تو اس طرح لولی پاپ دے کر ہمیں دین سے بھی دور کیا جا رہا ہے, ہمیں رزق حلال سے بھی دور کیا جا رہا ہے, ہمیں دیگر اخلاقیات سے بھی دور کیا جا رہا ہے, ہماری بچیوں کو بھی آوارہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور اس کا نام ترقی رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ترقی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو اصل ترقی ہے دین, جو علماء کرام کی, جو ہماری ماؤں بہنوں کی, جو ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں. آپ کئی دوستوں سے پوچھیں, ہم نے اپنے کئی خاندان والوں سے باتیں سنی کہ ہم 6 بھائی نکلے تھے, جب پہنچے ہیں تو 2 رہ گئے, کوئی کہتا ہے 1 رہ گیا, کوئی کہتا ہماری بیٹی وہاں رہ گئی, کوئی کہتا ہماری بہن وہاں رہ گئی, کوئی, ہر ایک کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں. ان سے جا کر پوچھو پاکستان کس طرح آزاد.
جس کو ہم نے آج میوزک کے ساتھ ہم نے انجوائے کے ساتھ منانا شروع کر دیا، ان بزرگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، جو ذلیل و خوار ہو گئے، جو اپنے شہروں میں اپنے علاقوں میں نواب تھے وہ غریب ہو گئے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا، جو ہجرت کر کر گھر سے نکلے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نکلے، تو کوئی بیوی رہ گئی تو کہیں بچہ رہ گیا، کہیں اکیلا باپ رہ گیا، سارے راستے میں شہید ہو گئے۔ اس ٹرین والوں سے پوچھو کہ جب پوری کی پوری ٹرین جب لاہور آئی تھی تو کوئی بھی اس میں زندہ سلامت بچا نہ تھا، خونوں کے ساتھ، گردنوں کے ساتھ، کٹی ہوئی گردنوں کے ساتھ وہ ٹرین بڑی پڑی تھی۔ ان عورتوں سے پوچھو جن کی عزتیں لوٹ لی گئیں، جن کو بغیر بیاہے لوگوں نے، ہندوستان والوں نے اپنے گھر رکھ لیا، کئی سکھوں نے مسلمان عورتوں کو اپنے گھر رکھیل بنا کر رکھ لیا، ان سے جا کر پوچھو یہ ملک کیسے آزاد ہوا؟ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ملک کیسے آزاد ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کا مخلص وفادار بننے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنیں۔